اور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو کتابوں میں درج ہیں جو شاید آپ نے پڑھے ہوں۔ آئیے کچھ تفصیل ہم صابر پیا کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت صابر پیا سرکار ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے، اور جن واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں وہ بالکل صحیح ہیں۔ جلال کا مطلب جو لوگ سمجھتے ہیں صرف وہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول 552 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی، صاحب دل اور با فیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھیں۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودن یعنی پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کریں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ آپ بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کمال کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو بہن سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت بابا فرید الدین نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاء الدین احمد صابر کلیری کی عمر گو کہ کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ واپس آ کر آپ کو دیکھتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے لنگر تقسیم کرنے کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا آپ نے تقسیم لنگر کا ہی مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا۔ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے شفقت سے فرمایا علاء الدین صابر است، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس درجہ شدید صبر و آزما تھیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور فاقوں نے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو آپ کی بیٹی سے علاء الدین صابر کلیری کی شادی کی بات کی تو بابا فرید الدین نے فرمایا علاء الدین صابر کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید الدین نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاء الدین احمد صابر کا نکاح پڑھوا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں ہیں، بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ اللہ بلند آواز سے کہا۔ ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اس میں اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین نے سند لکھ کر فرمایا کہ میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور و گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق وہاں پر دین اسلام کا کام کرنا شروع کر دیا۔